عظمت آل نبی بھول ہجری، 5th ہجری، 6th، 7 and 8، 11ویں ہجری اس کے بعد سرکار نے اس دنیا کو الوداع کہا، 11ویں ہجری۔ تو فتح مکہ کب ہوا؟ 8ویں ہجری میں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے 8ویں ہجری میں۔ تو فتح مکہ کے بعد جو اسلام لے آئے تھے ان کا مقام اور مرتبہ فتح مکہ سے پہلے جو لائے تھے ان کا بڑا مقام ہے۔ یعنی جو فتح مکہ سے 8ویں ہجری سے پہلے جو ایمان لائے، جنہوں نے صحابیت کے مرتبے کو اللہ نے جنہیں یہ اس مرتبے پر فائز فرمایا، تو ان کا مقام فتح مکہ کے بعد میں ایمان لانے والوں سے پہلے ہے۔ اسی طرح ان میں سے کن کا بڑا مقام ہے؟ فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے، فتح مکہ میں ایمان لانے والوں سے بڑا درجہ ان کا ہے۔ اسی طرح فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے ان سے بڑا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رکھا ہے کہ جو صلح حدیبیہ میں شامل تھے۔ صلح حدیبیہ کب ہوئی؟ فتح مکہ 8 ہجری کو ہوئی۔ تو اس سے پہلے جو ایمان لائے اس سے تو بڑا مقام اللہ نے انہیں دے دیے جو پہلے ایمان لائے، اور ان سے بڑا مقام اللہ نے انہیں عطا فرمایا کہ جو صلح حدیبیہ میں شامل تھے۔ تو جو صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے ان کا مقام تو صلح حدیبیہ والوں کی طرح بھی نہیں۔ صلح حدیبیہ کا مقام بلند ہے کہ بیت رضوان میں جو شامل ہے۔ اب وہ کون کون تھے؟ یہ پوری فہرست ہے حضرات گرامی، اور یہ اہل سنت کا میں مزاج بتا رہا ہوں۔ اب بیت رضوان والوں کا ایمان اور مقام اور مرتبہ ان سے بلند ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جو بعد میں صلح حدیبیہ کے لائے۔ صلح حدیبیہ والوں سے جو بڑا مقام صحابہ کرام میں کن کا ہے؟ بدری صحابہ کا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ کون سے صحابہ؟ بدر کے صحابہ۔ بدر میں کون؟ حضرات گرامی جو یہ 1.25 لاکھ جو صحابہ کرام کی جو مقدس جماعت ہے، تو ان میں بھی درجات ہیں۔ تو بدر میں وہ 313 کا مقام اور مرتبہ بیت رضوان والوں سے بڑا ہے کہ جو بیت رضوان یعنی جو صلح حدیبیہ کے وقت جو تھے، یہ کب ہوئی تھی؟ 6 ہجری کو۔ 8 کو مکہ مکرمہ فتح ہوا، اور بدر کب ہوئی تھی؟ آپ کہیں گے 2 ہجری کو۔ تو یہ جو بدر میں صحابہ تھے 313، ان کا مقام اور مرتبہ صلح حدیبیہ والوں سے بھی بڑا ہے، فتح مکہ والوں سے بھی بڑا ہے، اور اس کے بعد جو ایمان لائے ان سے بھی بڑا ہے۔ کون؟ 313۔ اب وہ کون سے 313؟ جو بدر میں شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام کو بہت بلند رکھا ہے۔ یہ جو شہید ہوئے نا کم و بیش 14 جو بدر کے مقام پر جو شہید ہوئے ہیں، ان کا مقام تو اس قدر بلند ہے۔ یہ اسلام کے وہ عظیم، یہ مجاہدین، یہ وہ شہید کے جنہوں نے جام شہادت نوش فرمائی، آج بھی بزرگان دین ان کے نام کا وظیفہ پڑھتے ہیں۔ آج بھی بدر کے مقام پر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ کبھی اللہ آپ کو لے جائے تو اس نام کو کبھی آپ تصویر لے کر ان سے بائہاد یاد کریے کہ ان کے ناموں میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے۔ تو ناموں میں اتنی برکت ہے۔ یہ بدر کے صحابہ۔ اچھا، بدر سے بھی جو بڑا مقام رکھنے والے ہیں وہ عشرہ مبشرہ ہے، کیونکہ جو مقام عشرہ مبشرہ والوں کو اللہ نے عطا فرمایا، بدری صحابہ سے بلند مقام ان کا حاصل ہے۔ اب سمجھ رہے میں نیچے سے اوپر آ رہا ہوں۔ اب وہ عشرہ مبشرہ میں کون ہے؟ 10 صحابہ کرام ہیں۔ یہ اہل سنت کا جو نظریہ عرض کر رہا ہوں، 10 صحابہ کرام کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے یہ مقام رکھا ہے کہ جنہیں عشرہ مبشرہ کے 10 وہ صحابہ کرام کہ جو عشرہ مبشرہ میں کہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی محفل میں جنت کی بشارت دی ہے۔ ان کا مقام فتح مکہ والوں سے بھی بڑا، صلح حدیبیہ والوں سے بھی بڑا، اور بدری صحابہ سے بھی بڑا۔ کن کا؟ عشرہ مبشرہ۔ اسی طرح عشرہ مبشرہ میں بھی جو افضل ہیں، جو بلند مرتبے والے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ 4 یار ہیں، وہ خلفائے راشدین ہیں کہ جنہیں آج بھی ہم اور آپ کہتے ہیں نا کہ یا صدیق، یا عمر، یا عثمان، یا حیدر۔ یہ کون ہیں؟ یہ خلفائے راشدین ہیں۔
تو صحابہ کرام میں کوئی خلفۂ راشدین کی طرح بھی نہیں. ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ. اور پھر یہی نہیں بلکہ خلفائے راشدین میں بھی جو بڑا مقام جنہیں حاصل ہے کوئی شک نہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے. یہ اہل سنت کا نظریہ عرض کر رہا ہوں, یہ مزاج اہل سنت ہے, یہ شعار اہل سنت ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں حضرات گرامی, جعفر پاک کے آپ یقیناً صدیق اکبر جو ہے جد ہیں. صدیق اکبر جعفر پاک انہی کی فرام دا جعفر صادق مدر سائڈ صدیق اکبر کی جانب آپ کا رشتہ ملتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام میں اتنے درجات ہیں, لیکن اس پرفتن دور میں کیونکہ حضور کے تمام صحابہ جنتی ہیں. حضرت امیر معاویہ کے بارے میں وہی جو ہمارا اہل سنت کا مزاج ہے یہی ہے کہ وہ بھی جنتی ہیں. کہیے سبحان اللہ کہ حضور کے سارے صحابہ. لیکن دکھ یہ ہوتا ہے کہ جو اہل سنت کے مزاج سے ہٹ کر کہ جو فتح مکہ کے وقت یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے, آج اسے مولا کائنات کے برابر کر دیا جائے کہ جن کا مقام تو بدری صحابہ کے برابر بھی نہیں, جن کا مقام تو صلح حدیبیہ والوں کے برابر بھی نہیں, جن کا مقام تو عشرہ مبشرہ والوں کے برابر بھی نہیں. تو عرض یہی کرنا چاہتا ہوں کہ آج اہل سنت کے اندر جو ایک یہ جو چل رہا ہے ایک سلسلہ کہ حضرت جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جس طرح پیش کیا جا رہا ہے, بے شک وہ صحابی ہیں, وہ جنتی ہیں, مگر درجات میں دیکھیں تو ان کا مقام اور مرتبہ فتح مکہ والوں میں ہے. ان سے بڑے اور صحابہ موجود ہیں. تو کبھی کسی اور صحابی کا تو ہم نے عرس نہیں دیکھا, کبھی کسی اور صحابہ کرام میں کسی صحابی کا ہم نے اس طرح سے جلوس نہیں دیکھا. اور پھر یہ کہا جائے کہ یہ بڑا کٹھن دور ہے, پرفتن دور ہے, ضرورت ہے اس بات کی. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس دور سے زیادہ خطرناک دور تو حضور اعلیٰ حضرت کا تھا, فتنوں سے بھرپور تھا, اس میں تو سب سے زیادہ فتنے تھے. تو اتنے فتنوں کے باوجود بھی کبھی انہوں نے اس طرح کی توجہ نہیں دلائی کہ جو آج کے فتنوں میں توجہ دلا کر یہ بتایا جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ حب صحابہ ہوتی تو اس طرح کے معاملات نہ ہوتے, کیونکہ سرکار کے سارے صحابہ جنتی ہیں. تو ان سے زیادہ جو بڑے درجات والے ہیں تو کبھی ان کا بھی تو ذکر کیا جائے. تو یہ پھر بات یہی آتی ہے سامنے کہ ہم نے اس دور میں, اس پرفتن دور میں صحابہ بھی اپنے من پسند بنائے رکھے ہوئے ہیں اور دشمن بھی اپنا ایک ہی من پسند بنائے رکھا ہے. من پسند, ورنہ صحابہ تو سب ہیں. تو دشمن بھی گھوم پھر کر آ کر ایک ہی جگہ رک جائیں گے کہ یزید, ہم نے کہا اکیلا نہیں ہے یزید, یزید اکیلا اور یہ کسی واحد کسی شخص کا نام نہیں, بلکہ اس دور میں اگر جاننا ہو تو آپ دیکھ لیجئے کہ جو بغض اہل بیت رکھے وہ مزاج کا یزیدی ہے. اور اس دور میں ہو رہا ہے کہ جعفر صادق کی نیاز ہم نے کی ہوئی ہے, کیونکہ ان کی محبت فرض ہے. ان سے محبت کا حکم, مودت کا حکم قرآن میں اللہ نے دیا. تو کسی کو اس وجہ سے پیٹ میں مڑور پڑنا شروع ہو جائے اور وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ اس دن تو نیاز نہیں کرنی چاہیے. حضرات گرامی, یہ سلسلہ یہ ابھی شروع ہوا ہے, ورنہ مزاج اہل سنت یہی رہا ہے کہ انہوں نے صحابہ کی بھی وفاداری کی ہے اور اہل بیت سے بھی محبت کا اظہار کیا ہے. تو جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ, یہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ والد گرامی ہیں جو چھٹے امام ہیں, جن کی یاد میں ہم اور آپ آج یہاں جمع ہوئے ہیں. 22 رجب کو آپ کی نیاز ہوتی تھی. آپ دیکھیں نیاز کب بھی کریے, 22 کو کریے یا 15 کو کریے یا آپ جو ہے کوئی اور تاریخ, اس کے لیے کوئی تاریخ کی قید نہیں ہے, بات ہے محبت کی. اہل سنت کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ بزرگان دین کی نیاز کرتے ہیں. یہ کنڈوں کی نیاز کیا ہے؟ جعفر صادق ہی کی اولاد میں سے غوث اعظم, کہیے سبحان اللہ. مولا علی مشکل کشا کی 11ویں پشت میں ہیں.
ہر مہینے 11ویں ہوتی ہیں ہماری مساجدوں میں، اور اچھی بات ہے، ہونی بھی چاہیے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہو کہ